ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین کہ اللہ والوں سے پیار یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج ایک طبقہ ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا امریکہ نے اس پہ ڈالر خرچ کیے، اور لوگوں نے جو آج وہاں پہ مسلط طبقہ ہے سعودی عرب میں، انہوں نے بھی فری لٹریچر ہر زبان میں اس کو چھاپ کے مفت بانٹا کہ یہاں اس غرض سے کسی مقام پہ اس غرض سے جانا کہ یہاں جانے پہ کوئی ثواب ہوگا، یہاں جانے پہ کوئی ملے گا، اور اس طرح ان کی محبت اس انداز میں کرنا، یعنی اس انداز میں رسول اللہ کی محبت کو پیش کیا کہ جیسے یہ اللہ کی اپوزیشن ہو۔ صحابہ اکرام نے رضوان کی محبت کو یوں انداز میں بیان کیا کہ جس طرح یہ ان سے محبت کریں گے تو شاید یہ رب ذوالجلال کی اپوزیشن بن جائے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان سے پیار کرو گے تو فہو حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ یہ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرے، اللہ قرآن میں انہیں اپنی جماعت فرماتا ہے۔ جو اللہ والوں سے پیار کرے، ورنہ یہ تو میری جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھے، ورنہ اس حزب الشیطان، یہ تو شیطان کا ٹولہ ہے جو اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے تو ان کے زمانہ نبوت میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو سجدے کرواتا، یہ کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اب ایسا وقت آیا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ اب وہ آ گئے اپنے بادشاہ کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہا کہ بادشاہ بارش کا انتظام کرو، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہم جو ہے پانی کے قطرہ کہیں نہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ اب وہ بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، جانتا وہ بھی تھا کہ میرا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کا رب سچا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہا کہ جرجیس اپنے رب سے کہو بارش برسائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے بڑی بیٹی ہے جرجیس، اس سے پوچھو کہ اگر میں بارش نہ برساؤں تو یہ کیا کرے گا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے رب نے بارش نہ برسائی تو میں تمہارے رب کو اذیت دوں گا، معاذ اللہ، اسے تکلیف پہنچاؤں گا، اسے اذیت پہنچاؤں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ یہ کہتا ہے اللہ نے اگرچہ جانتا سب کچھ ہے پھر بھی پوچھا، اے جرجیس اس سے پوچھو تو صحیح، اس نے مجھے دیکھا نہیں، یہ جانتا ہی نہیں، میں تو مکان سے پاک، نہ کوئی میرا مکان ہے، یہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے تکلیف کیسے دے گا؟ کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس تک پہنچنا ضروری ہے، کہ مجھے اذیت کیسے دے گا؟ یہ میں مجھ تک آ نہیں سکتا، کیسے اذیت دے گا مجھے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پھر اس سے کہا، تو رب تک جا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا، رب کو تو تکلیف کیسے پہنچائے گا؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ نہ میں نے تیرے رب کو دیکھا، نہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندے ولی تو زمین پہ ہی بستے ہیں، ان تک تو میں پہنچ بھی سکتا ہوں، ان کو میں مار بھی سکتا ہوں، سولی پہ چڑھا بھی سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو جب میں تکلیف دوں گا تو اس سے تمہارے رب کو بھی تکلیف ہوگی، تمہارے رب کو بھی نصیحت پہنچے گی، پتہ مجھے بھی ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ جواب جب پیش کیا، رب ذوالجلال کون کہتا اس بادشاہ کو تباہ کر دیتا، اس کی سلطنت تباہ ہو جاتی، فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا، آسمان تک لے جا کے الٹا کر کے اسے زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال دفن کر دیتا،
لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا زمین والوں کو کہ اسے اپنے پیاروں سے پیار کتنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ترجیز اس بادشاہ سے کہو ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں، یہ ہمارے ولیوں کو تکلیف نہ دے، یہ ہمارے پیاروں کو تکلیف نہ پہنچا، ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں۔ پھر بارش برسی بھی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ جو رب اپنے پیاروں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس رب کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جرجیز دیر نہ کر، فوراً مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھا کے دین اسلام کے اندر داخل کرنا۔ کہ جو رب اپنے پیاروں کی وجہ سے دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیتا، حالانکہ وہ قادر ہے، پیاروں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس رب کا کلمہ پھر ضرور پڑھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کو اپنے ولیوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ، یہ بھی حدیث ہے کہ یہ محبت، یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ ہم اہل سنت و جماعت، ہمیں حضور سیدی غوث اعظم ہوں، حضرت داتا علی حجویری ہوں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شجر ہوں، سب کی محبت دل میں موجود ہے۔ تو سوچو تو صحیح کہ یہ محبت آج وہ بچہ کہ جس نے بھی ہوش سنبھالا ہے، لیکن وہ سنی گھرانے میں پیدا، سنی لنگر کھا کے بڑا ہوا ہو، اگرچہ بابا فرید الدین کو دیکھا نہیں، داتا صاحب کو دیکھا نہیں، حضور سیدی غوث اعظم کو دیکھا نہیں، لیکن اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا میرے دل میں داتا صاحب اور بابا فرید الدین گنج شجر اور غوث اعظم کا پیار موجود ہے۔ تو سوچو تو صحیح وہ کون سی پاور ہے جو دل میں یہ پیار پیدا کرتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی مسلم شریف کی حدیث نے حل کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کسی ولی سے پیار کرتا ہے، وہ ولی مقام ولایت پہ پہنچتا ہی تب ہے جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال دعا جبرائیل، حضرت جبریل کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے جو فلاں شہر کے فلاں بستی، فلاں محلے کی فلاں گلی میں رہتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبریل تیرا نصاب کا یہ حصہ ہے، جب میں پیار کرتا ہوں تو تو بھی اس سے پیار کر۔ سبحان اللہ۔ فَأَحِبَّهُ امر ہے، اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تیرا اس سے پیار کیے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں، یہ تیرے نصاب کا حصہ ہے، تو بھی اس سے پیار کر۔ رب ذوالجلال کا یہ حکم سن کے حضرت جبریل اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبَّهُ جبرائیل ثم ينادي في السماء۔ پھر حضرت جبریل امین آسمانوں میں ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ سنو زمین پہ رہنے والے ایک بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا، میں نے بھی اس سے پیار کیا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو، تم بھی سارے اس سے پیار کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے آسمان والے اس اللہ کے ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَرَسُمَ يُدَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر پوری زمین کے اندر اس اللہ کے ولی کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر ساری زمین والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کسی اللہ کے ولی کا اس وقت تک زمین پہ تعارف نہیں ہوتا جب تک آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع نہ کر دیں۔ پہلے آسمان والے کرتے ہیں، پھر زمین پہ اس کی محبت کا چرچا ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے پیاروں کا پیار ان کے سینوں سے نکال دیں، تو اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وجہ یہ ہے جن کی محبت فرش زمین سے نہیں عرش بری سے چلی ہو،
زمین پہ ان کی محبت کا سلسلہ کون بند کر سکتا ہے؟ بے شک یہ اللہ کے ولیوں کی محبت اور ان کا پیار، اس کا سلسلہ چلا ہی آسمان سے ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ پہلے پیار کرتا ہے، پھر حضرت جبریل، پھر آسمان والے، پھر سارے زمین پہ رب ذوالجلال فرشتوں کو اتارتا ہے۔ ان فرشتوں کا جلوس پوری زمین پہ چکر لگاتا ہے۔ جہاں زرخیز زمین ہو وہاں اللہ کے ولی کی محبت کا بیج بولتا ہے۔ زمین اگر زرخیز ہے تو وہاں اللہ کے ولیوں کی محبت کے گلشن بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہلے ہی عقیدے کی زمین بنجر ہو، جہاں نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے رسول کی محبت، نہ صحابہ کا پیار، نہ اہل بیت کا پیار، وہاں یہ بیج بھی کام نہیں آتا۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عقیدے کی زمین اتنی زرخیز دی ہے جہاں جس ولی کی محبت کا بھی بیج بویا جاتا ہے وہاں اسی کی محبت کے گلشن آباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے